بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ کہتے ہیں انسان کو ہمیشہ منفی جذبات، منفی سوچ اور منفی رویوں سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ کوئی شخص آپ کو منفی رویے سے یا کوئی منفی بات کرے تو اس کا جواب بھی مثبت انداز سے دینا چاہیے۔ آخر کیوں؟ اس کا جواب ہم آپ کو کچھ دلائل کے ساتھ پیش کرنا چاہیں گے تاکہ آپ بھی اپنی زندگی میں ہمیشہ مثبت رہیے۔ منفی سوچ، منفی رسپانس کا جواب بھی آپ مثبت انداز سے دیں گے تو نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ مثبت ذہنی سوچ اور رویے کسی بھی شعبے میں کامیابی اور رشتوں کی بحالی میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنا وقت منفی رویے والے، مایوس، حاسد اور شکایتی قسم کے لوگوں کے ساتھ گزارنا نہیں چاہتا۔ مسائل کو حل کرنے والے افراد کی سوچ اور رویے اور انداز گفتگو مسائل پیدا کرنے والے افراد سے بلند اور پاک ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنے رویوں میں، اپنی سوچ میں طہارت لائیے اور بہترین کلمات کا چناؤ کرتے ہوئے محبت بھرے لہجے سے دوسروں کے ساتھ بات کیجئے تاکہ رشتے بحال ہوں۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، جتنے بھی لفظ ہیں وہ مہکتے گلاب ہیں، لہجے کے فرق سے انہیں تلوار مت بنا۔ عام طور پر ہر انسان کی زندگی، بالخصوص خواتین کی زندگیوں پر اثر انداز ہونے والی سب سے بڑی چیز باہمی رویے اور تعلقات ہے۔ صنف نازک ہونے کی بنا پر خواتین مردوں کے مقابلے میں رویوں کے اتار چڑھاؤ کو زیادہ محسوس کرتی ہیں۔ اچھے رویے جہاں ہمیں کامیابی کے زینے چڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، وہیں برے رویے زندگی کو زندہ درگور کرنے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ تمام ذہنی بیماریاں اور اخلاقی برائیاں اسی کے نتیجے سے ہی درپیش ہوتی ہیں۔ ہر طبقے کے افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ آج کل کے دور میں ان برے رویوں کی وجہ سے اختلافات اور ذہنی انتشار اور معاشرے میں خلفشار بڑھتا جا رہا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، وہ سکون، ایک زمانے میں وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے، عیاشی کے سامان اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن ہر شخص پرسکون تھا۔ وہ سکون جو دلوں میں ہوا کرتا تھا آج الجھن کی جگہ لے چکا ہے۔ وہ خوشیاں جو مل جل کر بیٹھنے سے ملتی تھی آج کینہ، حسد اور بغض، عناد کی وجہ سے وہ خوشیاں خراب ہو چکی ہیں۔ بہت سی خواتین اور نوجوانوں میں یہ رکاوٹیں زیادہ تر پہناوے، دکھاوے اور سجنے سنورنے کے مقابلے سے شروع ہوتی ہے اور پھر گھر اور بچوں کی کامیابیوں وغیرہ تک بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دراصل ہم اپنوں سے محبت کرنے کی بجائے مادی چیزوں سے پیار کرنے لگے ہیں۔ دوست دشمن اور دشمن دوست بن چکے ہیں۔ رفیق حریف اور رقیب کی جگہ پر کھڑا ہے۔ انسانیت، خودی اور احساس جیسی خوبیوں کی جگہ خود غرضی، بے ہمتی اور حسد لے چکے ہیں۔ جو جتنا ظالم اور خود غرض ہے اتنا اس کا راج ہے۔ اچھائی کی بجائے برائی کے کاموں میں مقابلہ اور رشک سے کام لیا جا رہا ہے۔ ہر رشتہ مفاد پرستی پر قائم ہے۔ جہاں پر مفاد ختم وہاں پیار، محبت، احساس اور رشتے دم توڑ جاتے ہیں۔ ہمارے ان بدلتے رویوں کے مختلف اسباب ہیں، لیکن سب سے بڑے اسباب میں سوشل میڈیا کا منفی استعمال، ہمارے خود غرض اور فحاشی کے کلچر کو پروموٹ کرنے والے بیہودہ ڈرامے اور فلمیں جو اختلافات میں گرے خاندانوں کے قصے سنانے اور دکھانے میں مصروف ہے، دین کے اقدار اور غیرت کو بیچ کر ڈالر اور پاؤنڈ کمانے کے مقابلے میں مصروف ہے، جس کے نتیجے میں خواتین اور نوعمر لڑکیوں میں بھی ڈپریشن، ٹینشن، نشے اور احساس کمتری وغیرہ جیسے مسائل بڑھنے لگے ہیں۔ رہی صحیح کسر ہمارے مقابلے اور رٹے کی تعلیم نے پوری کر دی ہے۔ اس وقت ایک دوڑ ہے، ایک غیر صحت مندانہ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، بغیر سمجھے اگر کسی کے نمبر 99 بھی آئے، اگر دوسرے کے 100 آ گئے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی خوشیاں غم میں بدل جاتے ہیں، کیونکہ ایک نمبر اس کا زیادہ
क्यों आया। अगर इस सोच के साथ हम PhDs भी करें, दुनिया जहाँ की डिग्रियां भी ले ले, वो हमें खुशियां नहीं दे सकती है, क्योंकि उस डिग्री के साथ हसद पनप रही है, किसी के साथ कंपैरिजन में लगे हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इनका हल क्या है? तो आज जरूरत इस अमर की है कि हम सब दूसरों की खुशियों में खुश हों, किसी की मनफी बात या मनफी रवैये को हम नजरअंदाज करें, इंतकाम लेने की बजाय मौके ढूंढे, उनकी हेल्प करें, तो खुद बखुद उनके दिल में भी हमारे लिए मोहब्बत पैदा होगी। बकौल शायर के, अगर एक गदलात मारे और दूसरे भी मारे तो फर्क क्या हुआ? लिहाजा हमें दूसरों के बुरे लोगों का मुकाबला नहीं करना चाहिए। अगर मैं अच्छा हूं तो मुझे किसी के मनफी रिस्पॉन्स, मनफी जवाब, रद्द अमल का जो किसी के मनफी बात या मनफी काम का जवाब मुस्बित अंदाज से देना चाहिए। तो एक शायर ने खूबसूरत तर्जुमानी की है इस जज्बे की। कहते हैं, वार कर सकता तो हूं मैं अपने दुश्मन पे, मगर सोचता हूं दरमियां फिर फर्क क्या रह जाएगा। अगर हम माफ करने के जज्बे को आम कर दें तो बहुत से मनफी और तखरीबी जहन के लोग या तो इस्लाह कर पाएंगे या थक कर बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको जब खुराक नहीं मिलेगी, रद्द अमल में मुस्बित जवाब मिलेगा, सख्ती के मुकाबले में सख्ती नहीं होगी तो शोर गुल नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, रिश्ते अहम हैं, अना और गुस्सा नहीं। आइए रिश्तों को बचाएं, जो कि हमारा सरमाया है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम खुद पॉजिटिव हों, और ताकि मनफी लोगों के मनफी रिस्पॉन्सेस का जवाब भी हम मुस्बित अंदाज से देकर एक मुस्बित माशरे की तश्कील अमल में लाएं। और ये वक्त की ज़रूरत है। हमें दूसरों से कंपैरिजन की बजाय, कंपटीशन की बजाय, हसद करने की बजाय उनके अच्छाइयों को अपनाने की ज़रूरत है, और उनकी बुराइयों को दूर करने में उनकी मदद करने की ज़रूरत है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।